الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو چپ کروائیں یار، چپ کروائیں ان کو۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے لطف و کرم اور اپنے فضل و احسان سے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنی معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا۔ معافی مانگنا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے نظام کو بھی چلانے کے لیے معافی مانگنے کی تربیت دینے والے معاشرے سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک میں نے اس موضوع پر آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ تمام انبیاء کرام انسانیت کی رشد و ہدایت اور ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تشریف لائے، تو ان کی دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور اللہ رب العزت کی توحید یعنی اس کو ایک ماننا تھی، اور پھر اس کی عبادت کرنا کہ یعنی اسی کے حکم کی تعمیل کریں اور مانیں۔ یہ ہر نبی نے یہی تعلیم اپنی امت کو ارشاد فرمائی، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی سبق سکھایا۔ انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مالک نے اس غلطی کی تلافی کا طریقہ کار بھی سکھایا، اور وہ طریقہ کار معافی مانگنا ہے۔ معافی مانگنے والے اگر اور اس کو اپنی عادت اور اپنی تربیت میں شامل کرنے والے لوگ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو تب بھی وہ اس معاشرے میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ غیر مسلم معاشرے اپنی اولاد کی تربیت اسی معافی مانگنے پر کرتے ہیں، اور اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب ابھی بچہ شعور کی منزل کو نہیں پہنچتا۔ وہ اپنی نسل کی تربیت معافی مانگنے پر کرتے ہیں کہ جو
کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ دوسرے سے معافی مانگے۔ چنانچہ معافی مانگنے والا جب معافی کی درخواست کرتا ہے تو سامنے والا شخص اس کے معافی مانگنے پر یقیناً اپنے بہت بڑے نقصان کے باوجود بھی اس کو معافی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ، ہم مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی سبق سکھایا۔ میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے، سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں نے وضاحت سے بتایا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو تو مالک الملک برکات کا نزول فرمائے گا۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں تو مالک الملک کی عطائیں معافی مانگنے والوں پر موسلا دھار بارش کی شکل میں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی ارشاد فرمایا سورہ ہود کے حوالے سے، اور سورہ نوح کے حوالے سے ان آیات کا تذکرہ کیا جس میں انہوں نے اپنی قوم کو معافی مانگنے کا سبق سکھایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنی امت کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا سلیقہ جس کو نہیں آتا، وہ لوگوں سے بھی معافی شاید مشکل ہی مانگے گا۔ تو اس تربیت کی ضرورت تھی، کیونکہ معافی مانگنے والا جب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو سامنے والا شخص اس کی معافی مانگنے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یورپین معاشروں میں نے یہ چیز مشاہدہ کی کہ ابھی بچے کلاس میں سکول میں نہیں جاتے تو گھر کے ماحول سے ان کو معافی مانگنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں بچوں کو معافی مانگنے کی ترغیب دینے کی بجائے ان کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے۔ ماں باپ جب ماحول ہی نہیں بناتے تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو ارد گرد میں اپنے ماں باپ اور معاشرے میں وہ دیکھتا ہے۔ میں نے اس ضمن میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام جن سے معمولی سی بات سرزد ہوئی تو ان پر گرفت آ گئی، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی تو وہ نتیجہ نکلا جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔
اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ذوالکفل اور باقی انبیاء کا بھی تذکرہ فرما کے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور آگے تذکرہ فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو حضرت ذُنُّون کو جب وہ غضبناک ہو کر چل دیے۔ فظنّا، اور انہوں نے یہ گمان کیا اللَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام، آپ کا مزار پاک موصل میں ہے، جو عراق کا شمالی شہر ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں اللہ نے مجھے حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور میں نے بتایا تھا کہ وہاں جو کچھ ڈیڑھ ایک گھنٹہ میں نے ان کے قدمین شریفین میں گزارا تو میرے وہ سفر کا ماحصل تھا۔ جتنی توجہات اور جتنی کرم نوازی انہوں نے فرمائی، وہ ایک بڑی خاص میرے لیے زندگی کی ایک خاص نعمت ہے جو مجھے اللہ پاک نے ان کی بارگاہ سے عطا فرمائی۔ آپ کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ آپ نے قوم کو جب دین کی طرف دعوت دی تو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ قوم نے انبیاء کرام کی بات کو جھٹلایا۔ تو نبیوں کی بات کو جھٹلایا گیا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے والے اپنے بلانے کا کام کرتے رہیں گے، صاحب نصیب اس میں سے حصہ پا لیں گے، اور جس کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے وہ بات کو ماننے کے لیے تیار شاید نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ قوم نے آپ کی بات تسلیم نہیں کی ہے تو آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ بس اس پر گرفت آ گئی، کیونکہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو صرف اس بات پر اللہ پاک نے گرفت فرما لی اور ارشاد ہوا وَظَنُّونَ، اور یاد کرو میرے بندے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، سیدنا یونس علیہ السلام کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ فظنّا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ہم ان پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے ترجمہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اللہ ان پر قادر نہیں ہے، انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں۔ اب نبی کی ذات بھی اگر یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ اللہ ان پر قادر نہیں ہے تو پھر کون یہ عقیدہ رکھے گا اللہ کو ماننے والا؟
تو بس یہ ہر بندے کی بات نہیں سننی چاہیے، کسی صاحب علم کی بات اور اس کی صحبت میں بیٹھنا ہی اصل دین ہے۔ الاسناد دین، نبی کی بارگاہ صلی اللہ تعالی وسلم تک قرآن و حدیث کی بات کو منسوب کر کے لے جانا، اس کو اسناد کہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ اسناد یعنی منسوب کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف، یہ اصل دین ہے۔ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِینَکُمْ، تو ذرا پہلے دیکھو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو۔ ہر ایک سے دین نہیں ملتا، بہت ساری دنیا سے گمراہی ملتی ہے۔ تو ایک پروفیسر صاحب یہی ترجمہ کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بعد میں سائڈ پہ کر کے سمجھایا کہ یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے۔ نقدرہ کا معنی یہ قدرت سے ہے ہی نہیں، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یہ اس سے یہ لفظ بنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ معنی کریں گے تو اس سے تو نبی کی ذات کا عقیدہ ہی ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ اگر نبی یہ سمجھے کہ بھئی اللہ قادر نہیں ہے، تو پھر کس نے سمجھنا ہے کہ اللہ قادر ہے؟ تو وہاں معنی جو تھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی یہ معمولی بات تھی، صرف یہ کہ اللہ نے ابھی اذن نہیں دیا تو بغیر اذن کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب جانے لگے جان آگے، تو وہاں کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ تو ملاح نے کہا کہ کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوا ہے، جب تک وہ کشتی سے اترے گا نہیں کشتی بچ نہیں سکتی۔ تو آپ کو احساس ہوا کہ وہ بندہ تو میں ہی ہوں، تو آپ نے دریا میں سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مالک الملک نے یہ اعتراف جرم، اعتراف خطا کا سلیقہ اپنے نبی کی سنت کے ذریعے سے سکھایا۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی تو خیر بڑے لوگوں سے نہیں ہوتی، اس طرح کی معمولی خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ سیئات حسنات الابرار، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، سیئات المقربین، مقربین بارگاہ الہی کے ہاں وہ بھی گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً یہ اعتراف کیا کہ میں اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے ناراض ہو کر آ گیا ہوں، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے اعتراف خطا کرتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ آگے ایک مچھلی مالک کے حکم سے تیار بیٹھی تھی، اس نے آپ کو اپنے منہ میں لے کر اپنے پیٹ میں محفوظ کر دیا۔ مالک نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کا قید خانہ ہے، تم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو قرآن مقدس نے
اس کا بیان فرمایا۔ وہاں ان تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی۔ فنادا فی الظلمات، آپ نے ان تاریکیوں میں، سمندر کی تہہ کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تو مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مالک الملک جب چاہے تو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، تو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا جہاں سے وہ سانس لے سکے، لیکن بچہ وہاں حرکت کرتا ہے، اس میں جان ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کے بغیر ایک منٹ بھی گزارا نہیں چلایا جا سکتا، لیکن اسی سے تو مالک الملک کی قدرتوں کا نظارہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے سے پہلے وہ سارا انتظام فرماتا ہے۔ دنیا میں یہ نظام ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی قائم نہیں رہتی، لیکن دنیا سے آنے سے پہلے بھی اور دنیا میں آنے کے جیسے جانے کے بعد بھی مالک الملک کا یہ نظام ہے کہ وہاں آکسیجن کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن مالک الملک پھر بھی اس کو زندہ رکھتا ہے۔ قبروں میں انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، جب قبر میں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے تو تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، روح لوٹا دی جاتی ہے، اور من و مٹی کے نیچے وہ سوال و جواب کرتا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ یہ مالک کی قدرتیں ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں ان ظلمات میں مالک الملک نے فرمایا کہ ہمارے بندے حضرت یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں میں ہمیں آواز دی۔ کیا آواز دی؟ یہ آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ اپنی خطا کا اعتراف انبیاء کی سنت ہے۔ اور مالک الملک نے فرمایا کہ جب میرے بندے نے میری بارگاہ میں یہ التجا کی، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا۔ اور مالک بندے کو، بندہ پکارتا ہے اس کی بارگاہ میں، اسی اپنے ذات کو، اپنے معبود حقیقی کو، اپنے اللہ کو پکارتا ہے، تو ادھر سے آتی